بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر آپ کسی قبر کے اوپر گھر بنا لیں تو اس گھر میں کبھی سکون نہیں آتا، وہاں بے برکتی رہتی ہے، مسائل رہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ قبروں کا احترام کیا کرو، ان پر بنیادیں مت رکھا کرو۔ تو ذرا سوچیں، اگر پورا ایک محل، ایک شہر، ایک سلطنت ہی قبرستان کے اوپر کھڑی ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو جھوٹ، فریب، دھوکے، خون اور ہزار قتلوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک ایسی کہانی جس میں ایک رات کے اندر نسلیں ختم کر دی گئی، اور پھر انہی قاتلوں نے دنیا کے سامنے چمکتے ہوئے محل، رنگین پارٹیاں، مہنگی گاڑیاں اور شاہانہ زندگی پیش کی۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا چمکتا ہوا نظام ایک قبرستان کے اوپر کھڑا ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ آخر دبئی اتنا بے برکت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں لوگ کہتے ہیں کہ دبئی میں جتنا مرضی کما لو پیسہ وہاں رہ جاتا ہے؟ کیوں اکثر لوگ برسوں محنت کرنے کے باوجود خالی ہاتھ واپس آتے ہیں؟ اگر آپ نے کبھی دبئی میں کام کیا ہے، خاص طور پر 10، 12 یا 14 سال گزارے ہیں، تو آپ میری بات کو ضرور محسوس کریں گے۔ دبئی میں دو طبقے ہمیشہ سے موجود رہے۔ ایک وہ جن کے پاس محلات، یوٹیں، لگژری کاریں اور طاقت ہے، اور دوسرا وہ جو 55 ڈگری کی گرمی میں سڑکیں بناتے رہے، عمارتیں کھڑی کرتے رہے اور چھوٹے چھوٹے کمروں میں 15-16 مزدوروں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ وہ مزدور جنہیں صاف پانی تک میسر نہیں ہوتا، جو اپنی پوری تنخواہ اپنے گاؤں بھیج دیتے ہیں، جو اپنی جوانی ریت میں دفن کر دیتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل بہتر ہو سکے۔ لیکن پھر ایک دن انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے تم یہاں کے قابل نہیں۔ یہ ہے دبئی کی حقیقت۔ دوستو، آج جس متحدہ عرب امارات کو آپ دیکھتے ہیں، یہ پہلے 7 چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں۔ کوچ کا حجم ایک ٹاؤن یا ہاؤسنگ سوسائٹی جتنا تھا۔ ابو ظہبی کے پاس تیل تھا، شارجہ کے پاس گیس تھی، جبکہ دبئی کے پاس نہ تیل تھا نہ گیس۔ اس لیے دبئی نے اپنی بقا کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ راشد بن سعید آل مکتوم کے دور میں دبئی کی اصل معیشت اسمگلنگ میں تھی۔ دبئی کریک سے چھوٹی کشتیاں چلتی تھیں جو ہندوستان، پاکستان، ایران، بنگلہ دیش اور دیگر علاقوں سے سامان لاتی اور لے جاتی تھی۔ کہیں سے چاندی آتی، کہیں سونا جاتا، کہیں الیکٹرانکس، کہیں مثالیں، اور یہی وجہ تھی کہ دبئی کی ڈیوٹی فری بنایا گیا۔ یہ کوئی عظیم ویژن نہیں تھا، ایک مجبوری تھی، کیونکہ تجارت کا بڑا حصہ غیر رسمی اور غیر قانونی راستوں سے ہو رہا تھا۔ دنیا بھر کے اسمگلرز، منی لانڈررز اور کالے دھن والے لوگ دبئی میں جمع ہونا شروع ہوئے، اور آہستہ آہستہ دبئی ایک ایسے مرکز میں بدل گیا جہاں دولت کی اصل سے زیادہ اہم اس کا آنا تھا۔ اب ذرا تاریخ کا وہ خوفناک باب سنیں جو دبئی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ دبئی 2 حصوں میں تقسیم تھا، ایک طرف دیرہ دبئی، دوسری طرف بر دبئی، 2 مختلف خاندان، 2 مختلف طاقتیں اور دشمنی۔ کہا جاتا ہے کہ بر دبئی کے خاندان نے دشمنی ختم کرنے کے لیے دیرہ والے خاندان کو رشتے کی پیشکش کی۔ ایک خوبصورت لڑکی کی شادی طے ہوئی، جشن ہوا، دعوتیں ہوئی اور عربی رقص ہوئے، تلواروں کے کھیل ہوئے، اور پھر شادی کی رات منصوبہ بندی کے تحت اندر گھس کر پورے مخالف خاندان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور یوں اقتدار پر قبضہ کر لیا گیا۔ دوستو، یہ صرف دبئی کی کہانی نہیں، تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ چنگیز خان نے بھی اسی طرح دعوت دے کر اپنے دشمنوں کو ختم کیا تھا، لیکن دبئی نے اس خون آلودہ تاریخ کو بعد میں ایک نئے ویژن میں تبدیل کیا۔ شیخ راشد بن سعد آل مکتوم نے سمجھ لیا تھا کہ اگر دنیا میں جنگیں، خوف اور عدم استحکام ہوگا تو سرمایہ محفوظ جگہ ڈھونڈے گا، اور وہ محفوظ جگہ دبئی بن سکتا ہے۔ اس لیے دبئی نے خود کو سیف ہیون کے طور پر پیش کیا، جہاں دنیا بھر کا پیسہ آ سکتا تھا، بغیر سوال کیے، بغیر حساب کیے۔ ایئرپورٹس کھولے گئے، ڈیوٹی فری سسٹم بنایا گیا، ہوٹلز، شاپنگ مالز، لگژری زندگی، سب کچھ تیار کیا گیا۔ پھر جب کراچی میں بد امنی بڑھی، فسادات ہوئے، بھتہ خوری اور قتل و غارت پھیلی، تو وہ سرمایہ جو کراچی آ سکتا تھا دبئی چلا گیا۔ دبئی نے دنیا کو پیغام دیا، جہاں خوف ہو وہاں سے بھاگو اور اپنا پیسہ ہمارے پاس لے آؤ۔ اور پھر دبئی نے ایک اور شکار کیا، ایئرپورٹس کو دنیا کا مرکز بنا دیا۔ فری ویزے، ٹرانزسٹ، لگژری ہوٹلز، ہر چیز کو ایک خواب بنا کر بیچا گیا۔ لوگ کہتے تھے چلو دبئی ہو کر چلتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ تھا جب دبئی صرف ایک شہر نہیں رہا بلکہ ایک برانڈ بن گیا۔ لیکن دوستو، یہ مت بھولیں کہ یہ سڑکیں کس نے بنائی، یہ عمارتیں کس نے کھڑی کی، یہ باغات کس نے لگائے؟ پاکستانیوں نے، پٹھان مزدوروں نے، پنجاب کے کسانوں نے، بلوچ مزدوروں نے، کشمیری محنت کشوں نے۔ 55 ڈگری کی گرمی میں، ریت کے طوفانوں میں انہی لوگوں نے اس صحرا میں کام کیا۔ شیخ زاید پاکستان سے محبت کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی ملک کی بنیادوں میں محنت شامل ہے۔ لیکن وقت بدلا، نسلیں بدلی اور لوگ اپنی اصل بھول گئے۔
دوستو دبئی کی چمکتی ہوئی عمارتوں کے پیچھے ایک تاریخ موجود ہے جو منی لانڈرنگ، اسمگلنگ، جنگوں سے فائدہ اٹھانا اور دنیا بھر کے کالے دھن کو محفوظ بنا دینا، یہ سب اس کہانی کا حصہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر ارمانی سوٹ پہننے والا انسان خوبصورت کردار نہیں رکھتا، ہر بڑی عمارت مضبوط بنیادوں پر نہیں کھڑی ہوتی، کچھ محل قبرستان پر بھی بنتے ہیں اور قبرستان پر بننے والی سلطنتیں ہمیشہ سکون سے محروم رہتی ہیں۔ یہ تو صرف آغاز ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو دبئی کے اس تاریخ پہلو کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی آپ تک پہنچے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔